لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر شیئا، اللہ شراب کے بارے میں حکم نازل فرما۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب شراب آئے گی تو پھر شباب بھی آئے گا، پھر کباب بھی آئے گا، پھر رشوت بھی آئے گی، پھر حرام بھی آئے گا۔ انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے عقل سے، جب عقل ہی کام نہ کرے تو پھر حیوان سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت اتاری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ اس میں گناہ تو زیادہ ہے لیکن لوگوں کو منافع بھی حاصل ہوتا ہے۔ جوا لگایا پیسے آ گئے، کبھی شراب بیماری کا ذریعہ، علاج کا ذریعہ بھی بن گیا، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ جب گناہ بڑا ہے تو ہم کیوں کریں، لیکن حضرت عمر پھر دعا مانگتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا واضحا، اللہ اس بدبخت شراب کے بارے میں حکم نازل فرمائے۔ حکم آ گیا، لا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، حکم آ گیا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اب لوگوں نے اور شراب چھوڑ دی، کیوں؟ نشے میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کون سی آیتیں پڑھی ہیں، لیکن حضرت عمر کا اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پھر دعا مانگی اللہم بین لنا بیانا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ اب تیسری دفعہ وجہ کیا تھی کہ لوگ عادی تھے نا، تو ان کو آہستہ آہستہ قدرت چھڑا رہی۔ اب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب جب آیت آئی کہ یہ پلیتی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، رک جاؤ، صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بات واضح ہو گئی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا حکم جب آیا ہے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے، ہر گھری کے گھر میں کبھی مٹکے تھے، کبھی کچھ تھا، کبھی ہاتھ میں گلاس بھی پکڑا، حکم آ گیا، ختم۔ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ یتیموں کا مال ہے اور میں نے جا کے ان کا شراب خریدی ہے کہ بیچوں گا تو ان کو نفع ہوگا، اور مدینے میں آیا تو پتہ لگا شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ یتیم تو رل جائیں گے، ان کی تو کل پونجی یہ تھی، کل پیسہ یہ تھا جس کا میں شراب لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ اللہ پاک نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اب صحابی بیچارہ بیٹھا ہے، اس نے کہا حضور ایک میرا عرض ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ شراب لے کے کسی کافر ملک میں چلا جاتا ہوں، کافروں کو بیچ دیتا ہوں تاکہ ان یتیموں کا مال تو بچ جائے نا۔
حضور پاک نے فرمایا میرے صحابی تمہیں پتہ نہیں کہ ثمن الحرام حرام، جس حرام چیز کو بیچا جائے اس کا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے۔ ڈال دو ڈیل دو، اللہ یتیموں کو اپنے خزانے غیب سے رزق دے گا۔ تو حرمت خمر کا حکم جو ہے وہ بھی دعائے عمر ہے رضی اللہ عنہ۔